سے اپنے صدقات جو ہے غریبوں کو، مستحقین کو کھانا کھلانا دینا یقیناً یہ سب سے بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ لیکن ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مال کا ایک وافر مقدار میں حصہ دینی مدارس کے تعاون کے لیے لگائیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دینی مدارس آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں۔ دینی مدارس کا مستقل کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا، مساجد کی مستقل کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتی، الا ماشاء اللہ 1000 میں سے 10 مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کوئی کامپلیکس ہوتے ہیں، مارکیٹ ایریا میں ہوتی۔ اس کے علاوہ اکثر مساجد مسلمانی کے محلوں میں ہوتی، اور یہ مدارس یہ مساجد چلتے ہیں مسلمانوں کے تعاون سے۔ خاص طور پر مدارس چلتے ہیں صدقات، عطیات، زکوٰۃ، فطرہ، یہ پیسوں سے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہے۔ یہاں دو پہلو ہے، ایک تو ہم اپنے پڑوس میں، اپنے مستحقین میں، اپنے قریب دور کے رشتہ داروں میں غریبوں کی بھرپور مدد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مدارس کا بھی تعاون کریں۔ مدارس والے پریشان ہیں، سفیروں کو چندے کے لیے بھیج نہیں سکتے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں۔ مدارس مارچ کے مہینے سے مدارس بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، مکاتب بند ہو گئے۔ مارچ کی بھی تنخواہ دینا ہے، اپریل کی بھی تنخواہ دینا ہے، مئی کی بھی تنخواہ دینا ہے، جون کی بھی تنخواہ دینا ہے۔ یہ چاروں تنخواہیں لاکھوں کی تنخواہیں بنتی ہیں مدارس کے۔ ہاں ٹھیک ہے، طلباء نہیں ہے، طلباء کا خرچ بچ گیا، لیکن جون کے بعد جب لاک ڈاؤن شاید ختم ہوگا، جون جولائی کے بعد پھر مدارس شروع ہوں گے۔ ایک طرف اساتذہ کی تنخواہیں، دوسری طرف طلباء کی کفالت، طلباء کے کھانے کا، رہنے کا، ان کے کتابوں کا، ان کے علاج معالجے کا انتظام۔ میرے بھائیوں، ہر سال 15,000 کروڑ روپے کے قریب مدارس کا بجٹ ہوتا ہے، 15,000 یا 1500 کروڑ کے قریب، لگ بھگ غالباً 1500 کروڑ روپے۔ اگر ہم مدارس کا تعاون نہیں کریں گے کسی بہانے سے، تو یاد رکھیے کہ آئندہ سال مدارس کو تالے لگانا پڑیں گے۔ یہی وہ مدارس ہے، یہی وہ اسلام کے قلعے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، شریعت مطہرہ کی تعلیم ہوتی۔ اگر ہمارے معمولی تعاون کے روکنے سے اگر یہ مدارس بند ہو گئے تو پھر امت کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان کے اثرات آئندہ کئی دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مدارس کا بھرپور تعاون کرے، اللہ کے واسطے تعاون کرے۔ گھر میں اگر آپ کے 1000 روپے رکھے ہوئے، 500 مدارس کے لیے تعاون کریں، آپ 250 روپے اپنے قریب دور کے غریبوں کے لیے تعاون کریں، اور وہ جو بقیہ 250 ہے وہ اپنے لیے کفایت شعاری کی زندگی کے ساتھ ان دنوں میں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ حالات زیادہ دنوں تک چلنے والے نہیں ہیں، حالات پھر سدھریں گے۔ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے تنگیاں لائی ہے تو فراوانی بھی اللہ ہی لائیں گے، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اور دل کھول کر، ظاہر بات ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی گواہی دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی گواہی دیتے ہیں۔ صدقہ کرنا، عطیہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے کا حسین موقع ہوتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی لیے میری ساری امت مسلمہ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ مدارس کا بھرپور تعاون کریں۔ بچیوں کے مدرسے، بچوں کے مدرسے، دارالقامے والے مدرسے، غیر اقامتی مدرسے، جو مدارس جس انداز میں آپ کے قریبی علماء سے پوچھ کر کے آپ کا کوئی مدرسہ ہے، آپ ان کا تعاون کیجئے۔ آپ کے علاقے میں جو مدرسے ہیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ علاقے والے اپنے ہی علاقے کے لوگوں کا تعاون کریں۔ میرے اپنے علاقے کے اندر ایک صاحب ایسے ہیں جنہوں نے گزشتہ رمضان میں مجھے بتایا تھا کہ ہم ہر سال 75 لاکھ روپے کی زکوٰۃ مدارس کو تقسیم کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان بھر کے سفراء آپ کے پاس مدارس کے آتے تھے تعاون لینے کے لیے، ان کی رسید بکیں، بل بکیں آپ کے پاس ہے، رسیدوں کے اوپر مدارس کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہوتا ہے، IFSC کوڈ بھی ہوتا ہے، آپ آن لائن ٹرانزیکشن کے ذریعے ٹرانسفر کر دیں، اور جو آپ کے علاقے کے جو ادارے ہیں ان اداروں کو مستحکم کریں، اور کسی ادارے کو کم نہ سمجھیں۔ جہاں بچے تیار ہو رہے ہیں، جہاں بچیاں پڑھ رہی ہیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ بچوں کا مدرسہ، یہ بچیوں کا مدرسہ، بلکہ یہ دیکھیں کہ ان بچوں کے ذریعے سے آئندہ خاندان بنیں گے، ان بچیوں کے ذریعے سے آئندہ کی کئی نسلیں تیار ہو رہی ہے۔ اور مدارس کا بھرپور تعاون کریں، غریبوں کی بھی آپ مدد کریں۔ آپ ہر سال افطار پارٹی کراتے تھے، روزے داروں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ پیسوں کو اس تعاون کے لیے استعمال کریں۔ یوتھ کے جو نوجوان ہیں، ہر محلے کی یوتھ کے نوجوان، وہ نوجوان بھی جو پیسے جمع کر دعوتیں کرتے تھے، 30 40 50 ہزار، بعض علاقوں میں 1 لاکھ کی افطار پارٹیاں اور دعوتیں ہوتی تھیں،
یہ تعاون آپ مدارس کو دیں تو انشاءاللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم صدقہ خیرات میں یہ بیلنسنگ رکھیں گے تو بھوکوں کو کھانا بھی ملے گا، اور مدارس کے نظماء، مدارس کے علماء جو پریشان ہیں وہ اپنے لیے پریشان نہیں ہے، وہ امت کے لیے پریشان ہے، امت کے دین کے لیے پریشان، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے پریشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ غیبی مددیں ہیں، اگر آپ ان کا تعاون کریں گے اپنے مال کے ذریعے سے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اللہ کی غیبی مددیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اموال کو نیک کاموں میں استعمال کرائے۔ اور یاد رکھے آخری بات، اگر آپ کسی بہانے سے مدارس کا تعاون نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ نے مدارس کا تعاون نہیں کر کوئی بڑا کام کر دیا، بلکہ آپ یہ اپنے محاسبہ کریں، آپ سوچیں کہ آپ کا پیسہ کیسا گندا پیسہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے کام میں، مسجد اور مدرسے کے کام میں قبول کرنے سے روک دیا۔ یہ آپ کے پیسے کی خرابی ہے، آپ کے نیت کی خرابی ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔